سلام سامعین، پیش خدمت ہے اردو کرائم تھرلر کی اس سیریز میں ناول طوفان کا اغوا کا چیپٹر 11 قاسم کی کہانی۔ دیکھا، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ فریدی نے ٹرانسمیٹر میں جب آواز آنی بند ہو گئی تو کہا، مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن فولادی یہی کچھ کرے گا۔ اب کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں، فریدی نے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی اچانک پھر سے ٹرانسمیٹر میں آواز آئی۔ یہ ہرمین کی آواز تھی۔ سونا گھاٹ پہ بحری فوج کے لیے جو بندرگاہ کی تعمیر کی جا رہی ہے اسے فوراً روک دیا جائے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ہرمین یہاں کی حکومت سے مخاطب ہوں۔ وہاں بحریے کا اڈا نہیں بن سکتا۔ سارے جنگی جہاز وہاں سے ہٹ جانے چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور ہاں، دوسری وارننگ، اپنے جاسوسوں کو میری تلاش سے باز رکھو، ورنہ تمہارے شہر میں کم از کم ہر شہر میں ایک فولادی ضرور نظر آئے گا۔ کل 8 بجے تک سونا گھاٹ سے نیوی کے جہاز ہٹ جانے چاہیے۔ کل رات 8 بجے تک، ورنہ 8:05 پہ ایک بہت بڑے خسارے کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا۔ لیجیے، فریدی مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد ان سب نے اپنا سامان سمیٹا۔ فریدی غار کے دہانے پہ آیا اور پھر بولا، ہو سکتا ہے ہمارے اندیشے بالکل غلط ہوں اور ہم یہاں سے آسانی سے نکل سکتے ہوں، کیونکہ بارش اب کافی کم ہو گئی ہے۔ وہ اس طرف چل پڑے تھے جہاں ہیلی کاپٹر کھڑا کیا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ حمید اس وقت تک ریوالور سنبھالے رہا جب تک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند نہ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹیکم گڑھ میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ حقیقتاً وہاں سارے بازار ویران تھے۔ البتہ گلی کوچوں میں فوجی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر ٹیکم گڑھ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ وہ رات انہیں ایئرپورٹ پر ہی بسر کرنی پڑی کیونکہ فوجی باہر کسی کو بھی نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ دوسری طرف سراسیمگی صرف ٹیکم گڑھ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر ملک کے دور دراز کے حصوں پر بھی پڑا تھا۔ چونکہ ہرمین کا اعلان ملک کے گوشے گوشے میں سنا گیا تھا، اس لیے ہیجان پھیلنا تو لازمی تھا۔ دوسرے دن ٹیکم گڑھ فوجی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ شہری آبادی ویران ہو گئی تھی۔ فریدی اور حمید عضوِ معطل کی طرح محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں وقت گزار رہے تھے۔ سپر واصف فریدی سے کہہ رہا تھا، اسی ٹیکم گڑھ میں کیا کیا نہیں ہوا تھا۔ نیلی روشنی والا کیس تو مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ ہی تو تھے جنہوں نے اس لایعنی اور بے سروپا کیس کی کڑیاں ملائی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہرمین بھی آپ ہی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ ضروری تو نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ نیلی روشنی والا کیس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا اس سلسلے میں اتنا ہیجان برپا ہوا تھا؟ واصف کچھ نہ بولا۔ ہاں، لیکن اگر سونا گھاٹ سے بحریہ کے جہاز نہ ہٹائے گئے تو حقیقتاً حکومت کو کسی بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کس قسم کا خسارہ؟ یہ تو وقت آنے پہ معلوم ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ فی الحال اتنا ہی کہ سونا گھاٹ سے سارے جہاز ہٹا لینے کا مشورہ دوں۔ میرے خیال میں یہی بہتر ہوگا۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی وہ نشاط واپس آ گئے۔ ان کا قیام اب بھی یہیں تھا۔ نشاط پہنچ کے حمید کو قاسم کی تلاش ہوئی، کیونکہ وہ پچھلی رات سے اب تک بے تحاشا بور ہو رہا تھا۔ قاسم ملا، لیکن اس کا بھی موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ حمید کو دیکھتے ہی اس کا موڈ پہلے سے زیادہ ہی برا سا ہو گیا۔ کیوں پیارے، کیا بات ہے؟ حمید نے پوچھا۔ میں گھاٹ جاؤں گا، قاسم غرایا۔ تمہیں روکا کس نے؟ ہاں، سب تمہاری ہی حرکت ہے۔ میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ یہ باہر جو فوجی موجود ہیں، ہاں تو وہ تو ہمیں بھی روک رہے ہیں۔ قاسم کچھ نہ بولا۔ حمید نے کہا، تم خواہ بور ہو رہے ہو۔ اتنی بڑی آبادی ہے، کیا سبھی مر جائیں گے؟ میں مرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی، خیریت؟ کچھ نہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ۔ تم سالے بھیس بدل کے مجھے الو بناتے ہو۔ شاید تم نشے میں ہو۔ تم خود نشے میں ہو، مٹی کا تیل پی گئے ہو۔ مجھے نیلم نے بتایا تھا۔ خدا کرے مرتے وقت تم کو کلمہ طیبہ بھی نصیب نہ ہو۔ ہاں بڑی بی، ارے ایسا نہ کہو، بس اب چلے ہی جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شاید تمہیں کسی نے بہکایا ہے۔
نیلم تمہیں کب اور کہاں ملی تھی؟ ملی ہوگی کہیں، میں اب اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، مجھے اس کی تلاش ہے، مل گئی تو ایسی سزا دوں گا جو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ کیوں؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، پکی فراڈ ہے وہ۔ تمہیں دھوکہ دیا؟ کیسے؟ اس کا ایک ساتھی ہے نا، بڑی مونچھوں والا۔ ارے بس، قاسم آنکھ نکال کے غرایا، اب زیادہ الو نہ بناؤ، وہ تم ہی تھے۔ اتنا یاد رکھنا، میرا نام بھی قاسم ہے، میں تمہارے باپ تک کے نام سے واقف ہوں، مگر شاید تمہیں کسی نے بہکایا ہے۔ کیا اسی نے یہ بتایا تھا کہ وہ بڑی مونچھوں والا میں تھا؟ ہاں۔ اوفو، کتنی مکار ہے یہ لڑکی۔ اسی طرح اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا، وہ بڑی مونچھوں والا مجھے جہاں بھی مل گیا نا گھولی مار دوں گا۔ کیا تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ یہ نہیں بتاؤں گا، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن تم بتاؤ، اتنے بیزار کیوں ہو؟ ارے سالی نے کباڑا کر دیا میرا، چلتے چلتے ایسی کی تیسی ہو گئی، جہاں مل گئی نا گلا گھٹ کے ماروں گا۔ آخر کیوں کرتے ہو؟ قاسم جھلاہٹ میں کئی بار قاف بول گیا۔ میں عنقریب اسے حراست میں لینے والا ہوں۔ وہ سالی مجھے نہ جانے کہاں لے گئی تھی، اور میں کرتے بے ہوش ہو گیا۔ کہاں لے گئی تھی مطلب؟ کیسے لے گئی تھی؟ ارے میلے سے لے گئی تھی، وہ جس رات طوفان آیا تھا نا، اس کی دوسری رات میرے پاس آئی اور کہنے لگی۔ قاسم نے اس کا بیان اسی کے انداز میں دہرانے کے لیے پینترا بدلا اور اپنی آواز باریک کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، میں تم سے محبت کروں گی، چالو میرے ساتھ، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ کار میں؟ وہاں میلے میں کا کار تھی؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سنو تو، میں بھی بالکل الو کا پٹھا ہو گیا تھا، مجھے یقین آ گیا۔ میں نے کہا اگر تم اونٹ پر بھی بٹھاؤ تو بیٹھ جاؤں گا، چلو۔ کہاں ہے کار؟ وہ مجھے وہاں لائی جہاں کار کھڑی تھی، میں اس کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا، لیکن ڈرائیور کی سیٹ پہ مجھے کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے چلے گی، تو کار ہوا میں اڑنے لگی اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے جی بھر کے گل گپاڑا مچایا، جس پر وہ بڑے پیار سے بولی۔ قاسم پھر خاموش ہو کے نیلم کی آواز کی نقل اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ فولادی ہمیں اپنے گھر لے جا رہا ہے پیارے، وہ جو مجھے تنہا لے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا میں پیارے قاسم کو بھی ساتھ لیتی چلوں۔ اور کار ہوا میں اڑنے لگی؟ حمید نے بے اعتباری کے ساتھ پوچھا۔ ہاں اڑنے لگی تھی۔ پھر تم نے فولادی کو دیکھا تھا کیا؟ نہیں، وہ تو بعد میں نظر آیا جب ہم وہاں اترے تھے۔ کہاں اترے تھے؟ تمہارے باپ کی سسرال میں، قاسم جھلا کر بولا۔ ابھی میں کیا جانوں کہاں اترے تھے؟ اچھا، تم اتنی دیر سے مجھے الو بنا رہے تھے؟ نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کیا وہاں کوئی ایسی آبادی تھی ہی نہیں؟ جو گلیاں تھیں تو کیا میں بتاؤں تم کو؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، وہ کوئی ویران جگہ تھی۔ حمید ہاتھ اٹھا کے بولا۔ ویران کی بھی چچی، وہ ایسی واہیات جگہ تھی جہاں پتھروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور کیا تھا؟ ارے سنو تو صحیح، میری طبیعت خراب تھی، جب وہ کار نیچے اتری تو فولادی دکھائی دیا، وہ شاید کار کے اگلے حصے میں تھا۔ اس نے نیلم سے کہا کہ اسے یہیں اتارو، واپسی میں لے لیں گے۔ نیلم اس پہ تیار نہیں تھی، لیکن فولادی زبردستی اسے کھینچ کے لے گیا اور کار نیچے چلی گئی۔ میں نے نیلم کی چیخیں سنی تھی، لیکن میں کرتے اتنا کمزور تھا کہ میں نے کچھ نہ کر سکا۔ کار نیچے چلی گئی؟ نیچے کہاں چلی گئی بھائی؟ ارے یار کیوں کان کھاتے ہو؟ جہاں میں اترا تھا نا، اس کے نیچے بڑی گہرائی میں زمین تھی، شاید 1 میل رہی ہوگی، تو وہ اس گہرائی میں اتر گئی۔ ہاں، اور غائب ہو گئی، یعنی غائب۔ اور پھر کیا ہوا؟ کباڑا ہو گیا، بارش ہونے لگی، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، ادھر ادھر بھاگتا رہا، پھر ایک غار مل گیا۔ خدا غارت کرے، واپسی پر تم کیا اسی کار میں واپس آئے تھے؟ مت جان جلاؤ، گھوسا ماروں گا۔ کیوں پیارے، کیوں تاؤ کھاتے ہو؟ پیارے؟ ارے پیارے مت کہو، پیارے کہنے والے پکے فراڈ ہوتے ہیں، اس سالی نے بھی مجھے یہی کہا تھا، پیارے۔ قاسم پھر لچک گیا۔ لیکن پیارا سا بارش میں، یہ پیارا سالہ بارش میں بھیگتا رہا، 24 گھنٹے تک بھوکا بھی رہا۔ قاسم کی آواز دردناک ہو گئی تھی۔ کیا وہ تمہیں واپس نہیں لائی تھی؟ نہیں، میں وہاں بھٹکتا رہا، مجھے راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک چرواہے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میں نے اسے 400 روپے دیے کہ پورے 3 دن بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ وہ بیچارہ اپنی بھیڑ کو ذبح کرتا تھا اور بھون بھون کے مجھے کھلاتا بھی تھا۔ لیکن تم جس راستے سے پیدل آئے تھے، کم از کم تمہیں وہ تو یاد ہوگا نا؟ نہیں، مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ راستہ یاد رکھتا۔ تم بالکل کوڑ مغز ہوتے جا رہے ہو۔ حمید کو خواہ مخواہ غصہ آ گیا۔ ارے زبان سنبھال کے، راستہ میں بھولا ہوں یا تم سے کیا مطلب؟
اب تو اسی ضد میں اپنے گھر کا بھی راستہ بھولوں گا، دیکھتا ہوں کیا کر لیتے ہو میرا۔ تم بالکل گدھے ہو، تم گدھے کے باپ نہیں ہو، دادا ہو۔ خاموش رہو، میں سوچنا چاہتا ہوں تم میرا پیچھا چھوڑو، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ اور حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قاسم کے بیان پہ یقین کرے یا نہ کرے۔ یہ کہانی کتنی دیر میں تیار ہوئی ہے ویسے؟ اس نے پوچھا۔ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ قاسم غرایا۔ افسانہ نگار جھوٹا نہیں کہلاتا، اسے فنکار کہتے ہیں۔ کچھ بھی کہتے ہو، تم جاؤ یہاں سے اور مجھے سوچنے دو۔ ارے بھائی میں بھی تو سنوں، کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں بتاؤں؟ دیکھو تم جو کچھ بھی سوچ رہے ہو اس کا جواب میں چٹکی بجاتے ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ تم جو اتنا پیدل چلے ہو نا، تمہارا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سالہ فولادی کیسے محبت کرتا ہوگا۔ قاسم جلدی سے بولا۔ حمید نے ایک طویل سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی بات وہ سوچ رہا ہے جس سے ممکن ہے معلومات میں مزید اضافہ ہو۔ کیوں؟ فولادی کی محبت کا خیال تمہیں کیسے آیا؟ حمید نے کہا۔ پھر وہ اسے لے کر کیوں گیا؟ اس کے باپ سے پوچھ کر جواب دوں گا، حمید نے کہا اور قاسم کے کمرے سے چلا آیا۔ وہ جلد از جلد فریدی کو یہ کہانی سنانا چاہتا تھا۔ فریدی نے بہت سکون کے ساتھ وہ سنا۔ پھر وہ درمیان میں اکثر کوئی سوال بھی پوچھ بیٹھتا تھا۔ جب حمید کہانی سنا چکا تو اس نے کہا، قاسم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں۔ تم ٹھہرو، میں اس کی زبان سے واقعات سننا چاہتا ہوں۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ کہانی سناتے وقت بھی اسے قاسم کی نیت میں فطور معلوم ہو رہا تھا۔ اس ہوٹل میں بھی زندگی آثاری جیسے نہیں تھے۔ لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے۔ لڑکیاں جن کے قہقہے ہر وقت ڈائننگ ہال یا ریکریشن ہال میں گونجتے تھے، اب مسکراتی بھی ایسے تھیں جسے لگتا تھا خوفزدہ ہو کے ہونٹ پھیلا دیے ہیں۔ حمید بزدل نہیں تھا، لیکن ماحول کا اثر اس پر کیسے نہ پڑتا؟ وہ قاسم کے متعلق سوچنے لگا جس کے ذہن کی ساخت آج تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ ان حالات میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ سالہ فولادی کیسے محبت کرتا ہوگا۔ حمید پائپ سلگا کے آرام کرسی میں لیٹ گیا اور اب قاسم کی کہانی کو اپنے ذہن میں دہرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی واپس آیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ احمق ضرور ہے، لیکن اتنا شاندار جھوٹ اس کے بس کا روگ نہیں۔ لیکن وہ تو راستہ بھول گیا۔ چرواہا، فریدی سوچتا ہوا بولا۔ قاسم کے بیان کے متعلق وہ انہی اطراف میں کہیں رہتا ہے، پھر بھی اس کی تلاش کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، قاسم نے جو حلیہ بتایا ہے اسی کے مطابق ہم واصف کو اطلاع دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد فریدی نے واصف سے بات کی اور اسے بولا کہ ٹیکم گڑھ کے اطراف میں کسی ایسے چرواہے کو تلاش کیا جائے جس کی بائیں آنکھ پہ بدگوش سا ہے، اور کہا کہ جیسے ہی پتہ چلے اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ اس کے بعد وہ ٹیکم گڑھ کے نقشے پہ جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ اس فضا میں گھٹن محسوس نہیں کرتے؟ حمید نے کہا۔ میں اسی فضا کا کیڑا ہوں، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر فولادی پہ قابو نہ پایا جا سکا تو پھر میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا، حمید نے جل کر کہا۔ فولادی کی لگام ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے اور تم جانتے ہو کہ میں ہر قسم کے آدمی سے نپٹنا جانتا ہوں۔ بس آج کی رات ٹھہرو، میں دیکھوں کہ وہ اپنی اس 8 بجے رات والی دھمکی پر کیسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ہمارا انداز بیان پسند آتا ہے تو لائک کریے نا۔ لائک کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں؟ اور پلیز شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔